وجود ذات نبی رحمت سے صبح رحمت شام رحمت، وجود ذات نبی رحمت سے صبح رحمت شام رحمت، ملا ہمیں آمد شریعت سے دین کا سارا نظام رحمت، ملا ہمیں آمد شریعت سے دین کا سارا نظام رحمت، رسول رحمت کے فتح مکہ نے یہ واضح کر دیا، رسول رحمت کے فتح مکہ نے یہ واضح کر دیا، کلام رحمت پیام رحمت ہے ذات ان کی تمام رحمت، کلام رحمت پیام رحمت ہے ذات ان کی تمام رحمت۔ نام محمد سے دل کو سرور ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد سے دل کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ ایمانی نور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ ایمانی نور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ دوستو بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، عادت و اطوار کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ خود اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے 29ویں پارے میں سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 کے اندر کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اخلاق کو اعلیٰ اور بالا، برتر اور بہتر بنایا ہے، بہت ہی اونچے مقام پر آپ کو پہنچایا ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، آپ تو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، متفق علیہ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے حامل تھے۔ دوسری حدیث انہی سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کوئی موٹا اور باریک ریشم نہیں چھوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے پھوٹنے والی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ کوئی خوشبو کبھی نہیں سونگھی، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، اور جو کام میں نے کیا اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کر دیا، اور جو کام میں نے نہیں کیا اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اطوار اور عادت کو دیکھیں، آج امت کو اس کی سخت ضرورت ہے۔ وعن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم فقال البر حسن الخلق والاسم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا، پوچھا، دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی تو اچھا اخلاق ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ ناگوار ہو کہ لوگ اس سے باخبر ہو جائیں تو پھر ہماری انسلٹ ہو جائے گی، ہماری تذلیل ہو جائے گی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس لیے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم اپنے دل سے فتویٰ پوچھو، تو ہمارے دل میں یہ شک ہو رہا ہے، ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے تو اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے، دل کو بھی مفتی کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔
آپ غور کریں تو اس حدیث میں ایک اصول سمجھ میں آتا ہے کہ حسن اخلاق نیکی اور خیر ہے، اس لیے کہ با اخلاق آدمی محاسن اور خوبیوں کو اختیار کرتا ہے اور رذائل یعنی گندگی جو اخلاقی گندگی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے اجتناب کرتا ہے۔ وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال لم يكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنکم اخلاقا، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فحش گو تھے اور نہ تکلف سے بد زبانی کرنے والے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو تم میں اخلاق میں سب سے آگے ہے، سب سے بہتر اخلاق والا ہے، سب سے بہتر اعمال والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور کمال شرافت کے ساتھ ساتھ اس امر کا بیان ہے کہ جو زیادہ بلند اخلاق والا ہوگا وہی لوگوں میں سب سے بہتر ہوگا، سب سے اعلیٰ ہوگا، سب سے بالا ہوگا۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من شیء اثقل فی المیزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق وان اللہ یبغض الفاحش البذی، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن مومن بندے کی میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی اور نہیں ہوگی۔ جب ہمارا نامہ اعمال تولا جائے گا تو ترازو میں سب سے زیادہ بھاری بھرکم چیز حسن اخلاق ہے، لہذا حسن اخلاق کو اپنائیں اور یقین جانیں کہ اللہ تبارک و تعالی بد اخلاق کو، بد زبان کو، بےہودہ گوئی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کوسچن کیا گیا، سوال کیا گیا کہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، جنت میں داخل کرنے والے اعمال کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ڈر اور خوف اور حسن اخلاق، یعنی جہاں بھی رہے ہیں، جس جگہ بھی رہیں، جلوت میں رہیں، خلوت میں رہیں، کہیں بھی رہیں، تقوی اللہ، اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ جو کچھ تو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ اور پوچھا گیا کہ کون سی چیزیں ہیں جو انسانوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفم والفرج، یعنی منہ اور شرمگاہ، یعنی زبان کا آدمی غلط استعمال کرے، بدگوئی کرے، بدتمیزی کرے، غلط باتیں کرے، اور شرمگاہ غلط کاموں کی طرف اپنے نفس کو مائل کرے اور اپنی بیوی کے علاوہ دوسری جگہ اپنی خواہش نفس کو پوری کرے۔ تو یہ دو چیز شرمگاہ کی وجہ سے اور زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے آدمی زیادہ تر جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک زبان کی اور دوسرے شرمگاہ کی، یعنی مس یوز نہ کرو، دونوں کا غلط استعمال نہ کرو، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے، اس لیے ان دونوں چیزوں پر خاص طور پر توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا
احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو مسلمانوں میں سب سے اچھا اخلاق والا ہے، اعمال والا ہے، اور تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو تم میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہیں، اپنی بیویوں کے حق میں سب سے بہتر ہیں۔ اس لیے بیویوں کے اوپر بھی رحم و کرم کا، عفو درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے، پیار اور محبت سے بات کرنی چاہیے۔ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم رواہ ابو داود۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن یقیناً اپنے حسن اخلاق سے وہ درجہ پا لیتا ہے جو ایک روزے دار اور ایک شب بیدار یعنی تہجد پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا جو حصہ حاصل کرتا ہے، پاتا ہے، وہ حسن اخلاق سے ایک ایمان والا حاصل کر لیتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے حسن اخلاق کا۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 199 کہ آپ عفو درگزر کو اپنائیے، نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعتراض کیجیے۔ جب جاہل لوگ حجت کرنے لگیں، خواہ مخواہ کا وقت برباد کرنے لگیں، تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو ایسے لوگوں کو سلام کر کے نکل جانا چاہیے۔ وقت برباد کر کے، حجت بازی کر کے اگر ہم اس سے جیت بھی جاتے ہیں تو اس جیت سے ہار بہتر ہے جس میں کیا ہے کہ زبان کا غلط استعمال ہو، وقت کا غلط استعمال ہو، ہمارا وقت ضائع اور برباد ہو۔ تو ایسے لوگوں سے کیا کرنا چاہیے؟ اعراض کرنا چاہیے۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو اچھے طریقے سے ٹال دو، تو برائی کو اچھے طریقے سے ٹالنے سے کیا ہوگا کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارا گہرا دوست بن جائے گا۔ اور یہ بات انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور شاکر ہوتے ہیں۔ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں انہی کے نصیب میں یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، اور جو بڑے خوش قسمت اور بڑے نصیب والے ہوتے ہیں انہی کو یہ عفو درگزر اور صبر کی دولت ملتی ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو شخص صبر کرے گا، معاف کر دے گا، تو یقیناً یہ بہت ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ اولو العزمان لوگوں کا کام ہے۔ سب لوگوں کے حق میں معاف کرنا اور عفو درگزر کرنا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے مختصر سی زندگی ہے، ہم معافی تلافی کو اپنائیں۔ معافی تلافی کرنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکرنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ اور آپ غیروں کو دیکھیں کہ تھوڑا سا کوئی معاملہ ہوتا ہے، سوری بول کر کے عفو درگزر کر لیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر اس چیز کی کمی ہے کہ وہ جلدی جھکتے نہیں ہیں، جلدی معافی نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر کیا ہے کہ ہم معاف کر دیں گے تو بڑا سنگین معاملہ بھی منٹوں میں سیکنڈوں میں حل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور معاف نہیں کریں گے، اکڑیں گے تو پھر اسی وجہ سے کوٹ کچہری اور معاملہ بڑا سنگین ہو جاتا ہے، اور جانی مالی ہر اعتبار سے انسان کا نقصان ہوتا ہے۔ لہذا عفو درگزر کو اپنائیں اور ضد اور ہٹ دھرمی کو چھوڑیں۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ایک نئی لگن سب کے دل میں لگا دی،
ایک نئی لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں ساری بستی جگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ایک جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ایک اونٹ بھوک سے پریشان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے اس کا مالک، اس کے حق کو ادا کرے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے حق کو ادا کرے، اس کو کھانا کھلائے، یا اس پر سواری کرتا ہے تو اس کو بھوکا نہ رکھے۔ غریبوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کا معاملہ کرتے تھے، اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی عفو درگزر کا معاملہ کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ انسان نہیں ہے؟ دوسری حدیث بخاری کے اندر ہے کہ ایک بچہ یہودی کا بیمار تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرماتا ہے، وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ تو کتنی بڑی چیز ہے یہ، ہم تمام مسلمانوں کو آج اچھے اخلاق کی سخت ضرورت ہے کہ ہمارے اٹھنے سے، ہمارے بیٹھنے سے، ہمارے لین دین سے، ہمارے تجارت سے، ہر چیز سے یہ لوگوں کو سبق ملے کہ جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے، جب نبی کا امتی اتنا اچھا ہے تو اس کے نبی کتنے اچھے ہوں گے۔ اللہ کے واسطے دین اسلام کو ہم اپنے اخلاق سے بدنام نہ کریں، اللہ کے واسطے دین اسلام کو ہم اپنے اخلاق سے، عادت و اطوار سے، اپنے لین دین سے بدنام نہ کریں۔ حق کی پہچان بن کر جیو تو صحیح، اسلام کے علم بردار بن کر جیو تو صحیح، یہ زمانہ ادب سے جھکائے گا سر، تم سچے مسلمان بن کر جیو تو صحیح۔ امن و امان کے دین کو بدنام نہ کیجیے، امن و امان کے دین کو بدنام نہ کیجیے، پیغام حق کیا ہے اسے عام کیجیے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادت و اطوار کو اپنائیں، اور دنیا کے سامنے ہم پیش کریں۔ دنیا محتاج ہے، دنیا پیاسی ہے، دنیا انتظار کر رہی ہے، لیکن ہم لوگ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دنیا تک نہیں پہنچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ غلط باتیں استعمال کرنے لگتے ہیں اور اسلام کی طرف غلط باتیں منسوب کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے اخلاق سے پہلے نمبر پر آپ دعوت دیجئے، اور دوسرے نمبر پر زبان سے دعوت دیجئے، دونوں طرح سے دعوت دینا ہے، اپنے اخلاق سے بھی دینا ہے، اپنے اعمال سے بھی دینا ہے، اپنی زبان سے بھی دینا ہے، اپنی تقریر سے بھی دینا ہے، اپنی خطابت سے بھی دینا ہے۔ ہر اعتبار سے ہم کامل اور مکمل بننے کی کوشش کریں۔